ناظرین بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایران کی نیول بیس پر حملہ کیا گیا. جی ہاں، کئی جہازوں کو نشانہ بنایا گیا. اس وقت سب سے بڑی یہ خبر سامنے آئی ہے. اس کی تفصیلات اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر ناظرین غزہ سے آج بروز سوموار ہمارے پاس بہت بڑی خبریں ہیں. کچھ ٹنلز میں گھات لگا کر بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے ادارے انٹرنیشنل میڈیا نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ اسرائیل کو کتنی عبرتناک شکست اس وقت غزہ میں ہو رہی ہے. وہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. پھر ناظرین بلنکن کے منہ پر قطر نے جواب دیا ہے اور یمن کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا قطر. بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، قطر نے یمن کی حمایت کر دی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر ناظرین اسرائیل میں ہنگامے شروع ہو چکے ہیں. باقاعدہ مظاہروں سے بات بڑھ کر اب ہنگاموں میں شفٹ ہو گئی ہے. تو وہاں پر کیا حالات ہیں اور شیطانی ریاست کس طرح اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، یہ حقائق بھی آپ تک پہنچائیں گے. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو ایران کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. ایران کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو نیول بیس ہے اس پر ناظرین حملہ کیا گیا ہے. اچھا، یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ ہے مریو آن لائن، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے. ذرا آپ دیکھیے، مسٹیریس ایکسپلوژن ایٹ IRGC، یہ انٹرنیشنل ریولوشنری گارڈ کارپس ہیں. IRGC نیول بیس، ٹھیک ہے، اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ مسٹیریس ایکسپلوژن ہوا ہے ان کی نیول بیس پر. پھر ان کا ایک اور چینل بتا رہا ہے مسٹیریس ایکسپلوژن ان ایران 16 شپس آف ایرانین ریولوشنری گارڈز آر سیویرلی ڈیمیجڈ. اب یہ اسرائیلی میڈیا یہ کلیم کر رہا ہے کہ نیول بیس پر بھی حملہ ہوا اور ساتھ ان کے 16 جو جہاز ہیں وہ تباہ کر دیے گئے. اب اس میں دلچسپ بات ناظرین کیا ہے؟ دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا کے علاوہ اس خبر کو کسی میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا. دنیا کے کسی مستند ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. اچھا، ہم اس کو کیوں رپورٹ کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم نے اس خبر کو کیوں شامل کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین دو ہیں. ایک تو ناظرین چونکہ اسرائیلی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا تو اس کے حقائق جاننا بھی، کیونکہ یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ ایران کی نیول بیس پر حملہ ہو گیا اور حملہ کیا ہوا، ان کے 16 جہاز تباہ کر دیے گئے ایک ساتھ. تو یہ کوئی چھوٹی خبر تو ہے نہیں. اچھا، اسرائیلی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پھر ساتھ سوشل میڈیا پر رولا پڑا ہوا ہے کہ بھائی حملہ ہو گیا، ایران پر حملہ ہو گیا. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ تک یہ حقائق پہنچانا ضروری تھے کہ بھائی جو اسرائیل پروپیگنڈا کر رہا ہے یا جو اسرائیل خبر دے رہا ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر رولا پڑ گیا، تو کیا یہ خبر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو اب ہم جب ساری ہم نے تحقیقات کی ہے تو ابھی تک کسی مستند ادارے نے اس کو رپورٹ نہیں کیا، یعنی یہ ویریفائیڈ خبر نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اسرائیلی میڈیا تو رپورٹ کر رہا ہے لیکن باقی جو دنیا کا میڈیا، الجزیرہ ہے، رائٹرز ہے، باقی دنیا کا بڑا میڈیا، وہ اس کو بالکل رپورٹ نہیں کر رہا اور اس نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے. تو گویا گمان اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل جو اس کو عبرتناک شکست ہو رہی ہے، چاہے غزہ میں ہو، چاہے ویسٹ بینک میں ہو، چاہے لبنان کے بارڈر پر ہو یا پھر ریڈ سی میں ہو، وہ اس کو ذرا چھپانا چاہ رہا ہے اور اٹینشن جو ہے وہ کہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے. میڈیا کا دھیان کہیں اور ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کی ناکامیوں سے ہٹ کر، یا پھر دیکھیں نا کہ ایران پر اگر اتنا بڑا حملہ ہوگا تو کیا تاثر آپ کے ذہنوں میں جائے گا کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے؟ سب سے پہلا تاثر تو اسرائیل کا جائے گا نا. تو اسرائیل اپنی کوئی ڈیٹرنس بھی شو کرنا چاہ رہا ہے کہ ہم اب دیکھیں نا، کلیم تو وہ نہیں کرے گا کہ ہم نے کیا ہے، لیکن جو عوام میں اس کا بھانڈا پھوٹا ہے کہ یہ اتنی ایک ٹک ٹاکر فوج ہے اور بزدل ترین یہ فوج ہے اور یہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے، مطلب یہ اس وقت پرسیپشن ہے ہر طرف. تو وہ ایک یہ پرسیپشن بھی ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو اتنے پاورفل ہیں کہ ایران کے اندر گھس کر حملہ کر سکتے ہیں. اب یہ وہ خود کلیم نہیں کرے گا، لیکن اگر ایران کے اندر اس لیول کا حملہ ہوگا تو سب کے ذہنوں میں تاثر تو یہی جائے گا. جیسے ایران کے اندر جو بم دھماکے ہوئے اس کا تاثر کس پر گیا؟ حالانکہ اس کی داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے لیکن ایران نے نہیں مانا کہ یہ حملے اسرائیل نے کروائے، جو کہ اس کے پیچھے کہا بھی جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے تحقیقات وہ ہو رہی ہیں. مطلب ایران کے اندر جو بھی حملہ ہوگا، شام کے اندر بڑا حملہ ہوگا، عراق کے اندر ہوگا، ایون یمن کے اندر اگر کوئی بڑا حملہ ہوگا تو اس کا سارا یہی جائے گا کہ بھئی یہ اسرائیل نے کروایا. تو یہ ایک اس نے کوشش کی ہے لیکن ابھی تک یہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایران سے کتنا خوف زدہ ہے. میں آپ کے سامنے بیان رکھ دیتا ہوں ان کے ڈیفنس منسٹر کا تاکہ آپ کو چیزیں اور کلیئر ہو جائیں. یہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے یہ ڈیفنس منسٹر کے بیان کو کوٹ کر رہا ہے. وی آر فائٹنگ این ایکسس ناٹ اے سنگل اینیمی
and Iran is building a military force around Israel in order to use it. اب یہ اس نے بہت بڑی بات کی ہے اور یہ وہ بات کر رہا ہے جو وہ 10-15 سال ایران نے لگائے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سنگل سے نہیں لڑ رہے, یہ ایکسس ہے. اب یہ جو ساری ناظرین تنظیمیں ہیں نا, حزب اللہ, یمنی اور عراق اور شام میں جو تنظیمیں حماس ہے, ان کو ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا گیا, ایکسس آف ریزسٹنس, اور یہ بالکل نیٹو کا متبادل ہے. آپ سوچئے ایران کا ویژن چیک کریے, انہوں نے ان تنظیموں کو نیٹو کی طرز پر بنایا ہے. اور ان تنظیموں میں سے جیسے نیٹو ہے نا, اس کا آرٹیکل 5 ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ سارے ملکوں پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے, اس میں اگر کسی ایک تنظیم پر حملہ ہوگا تو وہ ساری تنظیموں پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور پھر اس کو جو ایران ہے اس نے اسرائیل کے ارد گرد بنایا ہے. یہ ویسے امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے اور رہی ہے اور اب بھی ہے کہ وہ جو بھی اس کا اینیمی ہوتا ہے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے چائنا کو اپنا اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے, تو وہ چائنا کے ارد گرد اپنی ملٹری کنسنٹریشنز, اپنی بیسز, اپنی نیوی وہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں. یعنی اس کے ارد گرد ایک گھیرا بنا رہے ہیں کہ جب کبھی جنگ چلے گی تو ہم یہاں اس کے دروازے پر بیٹھ کر اس پر حملہ کر سکیں گے. تو یہی پالیسی جو ہے وہ ایران نے اپنائی ہے کہ اس نے لیبنان میں اپنا ایک ٹھکانہ بنایا, شام میں, دین عراق میں, یعنی اس نے پوری طرح سے ان کو گھیرا, ویسٹ بینک میں, غزہ میں, مطلب پوری طرح سے ان کو سراؤنڈ کر لیا. اور آج آپ دیکھیے کہ 6 محاذوں پر ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمیں 6 محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے. تو یہ جو چھوٹا سا بیان ہے نا, اس کے پیچھے یہ ساری فلسفی ہے, اور ایران نے اس میں 10-15 سال لگائے ہیں. اب آپ مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ جب میں نے یہ ساری چیزیں ان کی پڑھی ہیں ایران کی, کہ اس نے کس طرح سے تیاری کی. اب آپ دیکھیں کہ وہ ایک پوائنٹ ہے جس پر اسرائیل کو گھٹنوں پر لایا جا سکتا ہے, وہ انہوں نے تیار کیا. اب آپ دیکھیں نا, جو یمن میں انہوں نے اپنی ایک پیراملٹری فورس تیار کی ہے, یا یمنیوں کے ساتھ انہوں نے سارے معاملات کیے ہیں. یمن نے کس طرح سے اسرائیل کو گھٹنوں پر لے کر آیا ہے, اور ابھی اگلا سٹیپ ابھی باقی ہے جو کہ مطلب ایک دن بھی اسرائیل نہیں نکال سکے گا. ابھی اور بھی بہت ساری تیاری ایران نے کر رکھی ہے, وہ اگلے فیز میں آپ دیکھیں گے. جیسے وہ جبرالٹر کو بند کرنا ہے, اور یعنی کہاں ایران, کہاں جبرالٹر. تو جبرالٹر میں وہ الجیریا میں اس نے اپنی فورس بنا رکھی ہے, الجیریا کے ذریعے جبرالٹر کو بند کرے گا. مطلب کچھ ذہن میں تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی وہ تمام پوائنٹس جہاں سے اسرائیل کو گھٹنوں پر لایا جا سکتا ہے, اور اس کے ذہن میں تھا کہ ایک دن یہ جنگ ہونی ہے, اور اس جنگ میں اسرائیل کو کس طرح سے زیر کرنا ہے, یہ سارے ایران نے پلان بنائے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک ایکسس آف ریزسٹنس سے لڑ رہے ہیں, کوئی ایک اینیمی ہمارا نہیں ہے. اور انہوں نے ہمارے ارد گرد جو ہے ملٹری فورس تیار کر رکھی ہے تاکہ وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکے. اچھا, یہ تو ایران اور اس کی بیسز کے حوالے سے چیزیں تھیں. اب آپ کو غزہ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. غزہ کے ناظرین بہت بڑی خبریں آج بروز سوموار ہمارے پاس آئی ہیں. جنگ ناظرین اسی شدت کے ساتھ جاری ہے, کوئی انٹینسٹی میں غزہ کی جنگ میں کوئی کمی نہیں آ رہی, پوری شدت. حملے اسی طرح آمنے سامنے جاری, بمباری بھی اسرائیل کر رہا ہے, نہتے لوگ بھی وہاں پر شہید ہو رہے ہیں, لیکن فوجی محاذ پر 1 انچ بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں ملنے دے رہی. اگر وہ اندر بارڈر, ابھی تک بارڈر پر گھوم رہے ہیں, ساؤتھ میں اتنا ٹائم ہو گیا ان کو جنگ لڑتے ہوئے, لیکن ابھی تک ناظرین بارڈرز پر گھوم رہے ہیں, اور جو اندر فوج ہے ان کو ٹنلز کے گھات لگا کر پتہ نہیں کن کن طریقوں سے ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. کچھ سٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس جنگ کی شدت کا اندازہ ہو. پھر جو انٹرنیشنل میڈیا نے ناظرین ان کا بانڈا پھوڑا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا نے بتایا کہ ان کی وہاں پر حالت کیا ہوئی پڑی ہے, وہ اہم ترین حقائق بھی آپ تک پہنچائیں گے. یہ آپ دیکھیے, we caused deaths and injuries among the occupation soldiers after targeting 2 tanks and bulldozer and detonated 2 tunnels and mines east of Bureij. اب یہ اب تک کا سب سے ایک بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے. اس میں انہوں نے ٹینک بھی تباہ کیے ہیں, اس میں انہوں نے جو ٹنلز ہیں, ٹنلز میں گھات لگا کر اور پھر مائنز لگا کر اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے. تو یہ اب تک کا بڑا ہی کمپریہنسو حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو وہیکلز ہیں اسرائیلی آرمی کے, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ اب دیکھیے, we bombed position of enemy vehicles and soldiers in the advance access in the Maghazi camp in the central Gaza Strip with the barrage of mortar shells. تو انہوں نے سولجرز اور جو وہیکلز ہیں, یعنی ایک گاڑی کے بعد وہیکلز جو ان کے سب سے مضبوط ترین ٹائگر وہیکل سمجھی جاتی ہیں فوجی گاڑیاں, ان کو ناظرین مورٹار شیلز کے, مورٹار کے گولوں کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے, we announced the destruction of enemy concentrations penetrating
into Manhattan area in the city of Khan Yunis with mortar shells. تو ایک جو وہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بھی مورٹار گولوں کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ ناظرین وہ کہہ رہے ہیں کہ we bombed crowd of Zionist enemy soldiers, کہ جہاں پر بہت زیادہ ان کی گیدرنگ تھی, جہاں پر بہت زیادہ فوجی موجود تھے, وہاں پر ہم نے بم برسائے. soldiers and vehicles with a barrage of mortar shells in Al-Katiba area. یعنی میں ساتھ ساتھ ایریاز بھی بتا رہا ہوں کہ یہ کسی ایک جگہ کی کاروائی نہیں ہے, یہ پورے غزہ کی کاروائی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس طرح جناب انہوں نے جو ایک اکٹ تھا فوجیوں کا ان کو وہاں پر, اب یہ بڑا مطلب بہت غیر معمولی ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ آپریشن ہوتا کس طرح, آپ سرنگ سے نکلتے ہیں اینڈ دین آپ لوکیٹ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے اوپر ڈرون یا فضائیہ تو نہیں آپ کو بتایا کہ بھئی فلاں جگہ پر فلاں فوج کھڑی ہوئی ہے. آپ سرنگ سے نکلتے ہیں, دین پہلے ان کی موومنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں کہ یہ کہاں پر رکیں گے, کہاں پر جائیں گے, کہاں پر ڈیوائس لگانی ہے, کہاں پر مورٹار شیلز کی وہ اس طرح سے مطلب کرنی ہے کہ بم وہاں پر جا کر گرے. ٹھیک ہے نا, مطلب وہ کوئی پہلے سے فکس تھوڑی ہیں, یہ تو مورٹار لے کر آتے ہیں جناب اور اس کو پہلے فکس کرتے ہیں کہ وہاں پہلے موومنٹ لوکیٹ کرتے ہیں, دین مورٹار کو سیٹ کرتے ہیں, دین گولے برساتے ہیں, پھر مورٹار اور سارا کچھ لے کر پھر دوبارہ سرنگوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑا ہی کمپلیکس قسم کا آپریشن ہوتا ہے. یہ یہاں پر تو ایک لائن میں نے خبر آپ کے سامنے رکھ دی, اس کے پیچھے پورے 2 4 10 گھنٹوں کی تیاری ہوتی ہے, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا اس کے علاوہ جناب یہ آپ دیکھیے, the resistance thwarted an attempt by the occupation to advance towards the shores of دیر البالہ after violent clashes. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک فورس جو ہے بڑی تعداد میں, یعنی سینکڑوں ان کے فوجی تھے جو دیر البالہ والی سائڈ پہ جو کہ سینٹر کا ایریا ہے, یہاں سے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے, اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وائلنٹ کلیشز کے بعد, وائلنٹ کلیشز, یہ وائلنٹ کلیشز وہ ہوتے ہیں جس میں آمنے سامنے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے, آمنے سامنے, یعنی آپ کو پتہ ہے ان کا فوجی وہاں پر کھڑا ہے, ان کو پتہ ہے کہ مزاحمتی تحریک کے فائٹرز یہاں پر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی وہ ٹینکوں والی یا کوئی بم برسانے والی نہیں ہوتی, یہ آمنے سامنے جو رائفلز اور بندوقوں کے ساتھ جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ وائلنٹ کلیشز کے بعد اسرائیلی آرمی مجبور ہو گئی, جو کہ سینکڑوں میں تھی, اور سامنے چند فائٹر تھے, چند فائٹرز نے ان سینکڑوں کو بھگا دیا, اور وہ جو اندر پینیٹریٹ کرنا چاہ رہے تھے یعنی بارڈر سے اندر آنا چاہ رہے تھے وہ ناکام بنا دی گئی. اچھا اس کے علاوہ یہ تو غزہ کے اندر ہے, اب غزہ کے باہر جو ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس ہیں ان کو بھی آج نشانہ بنایا گیا ہے. وی بامبڈ نہال از صفا ہالٹ ود میزائل سالوو. اب میزائل سالوو کہتے ہیں کہ بہت کم ٹائم میں بہت زیادہ میزائلوں کو فائر کرنا, اس کو میزائل سالوو, یہ ایک پروسیس ہے, کسی میزائل کا نام نہیں ہے, یہ ایک پروسیس ہے کہ 2 منٹ میں 4 منٹ میں آپ نے جناب 30-40 میزائل فائر کر دیے, اس کو میزائل سالوو بولا جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کے سامنے دنیا کا جو سب سے ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے اس نے آج رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کو کتنی عبرتناک شکست ہو رہی ہے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس کے بعد آپ کو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جانی چاہیے کہ اسرائیل وہاں پر اس کو عبرتناک تاریخ کی سب سے بڑی شکست وہاں پر ہو رہی ہے. یہ جناب فورن پالیسی ہے, یہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے. یہ کیا لکھ رہا ہے, The tunnels destabilized the Israeli forces, caused huge losses, delayed the end of war and made victory less certain. اب یہ بہت بڑی انہوں نے بات کی ہے کہ اصل جو ان کو مسئلہ آیا ہے وہ ٹنل سے آیا ہے, جنہوں نے ان کی فوج کا تیا پانچا کر دیا, کچل ڈالا ان کی فوج کو, اور جو وکٹری تھی, جو اینڈ آف وار تھا, اس کو ڈیلے کر دیا. اب یہ وہ کیا بات کر رہا ہے, یہ وہی بات کر رہا ہے جو ہم آپ کو پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس کیلکولیشن کے ساتھ گیا تھا کہ وہ 20-25-30 دنوں میں یہ غزہ کی جنگ سمیٹ لے گا. اور اسی لحاظ سے امریکہ نے بھی تیاری کی تھی, یورپ نے بھی تیاری کی تھی کہ ہم بیانیہ بھی کنٹرول کر لیں گے, ہم ایڈ بھی کنٹرول کر لیں گے, ہم ویپنز بھی آپ کو پہنچا دیں گے. تو یہ 30 دنوں کا پلان تھا, لیکن جب وہ اندر گھسے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے, اور جنگ وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی گئی. اور آج 3 مہینے اور 3 دن گزرنے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 8 مہینے اور چاہیے. تو یہ وہ فارن پالیسی بات کر رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے ان کی کیلکولیشن خراب ہوئی ہے. اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حماس انکریزنگ ریلائنس آن ٹنلز ان غزہ اینڈ اٹس الیبوریٹ کنسٹرکشن ایفرٹس ہیو بورن فروٹ. کہ وہ جو انہوں نے ٹنلز بہت زیادہ بنائی, وہ جو ایفرٹ کی کئی سالوں تک, وہ جو نیچے ایک شہر کا شہر بسا دیا, آج اس کا ثمر جو ہے, آج اس کا پھل جو ہے
وہ مل چکا ہے حماس کو. یہ فارن پالیسی کہہ رہا ہے کہ آج حماس کو ان کے جو انہوں نے محنت کی کئی سال ہا سال یہ ٹنل بنانے میں, آج ان کو اس کا صبر مل چکا ہے. یہ مطلب کتنی بڑی وہ بات کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف کہ پھل ملا ہے حماس کو ان کی محنتوں کا. تو اس کے علاوہ آخری بیان ان کا دیکھیے, دا موسٹ اسپیشلائزڈ یونٹس ان اسرائیلی آرمی سفرڈ لاسز ڈیو ٹو دا انٹرنسز ٹو دا بوبی ٹریپڈ ٹنلز. اب یہ پھر وہی بات کر رہا ہے کہ جو بوبی ٹریپس ہیں, جو ٹنلز میں انہوں نے گھات لگائے ہیں. اب یہ جو ٹنل کا ناظرین گھات ہوتا ہے نا, مطلب ڈھکن کے نیچے بم لگا ہوا ہے. اب ہم نے وہ بم تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی اس تک ایکسیس ہے کہ آپ اس کی وائر کاٹ دیں, وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ڈھکن کیسے ہٹاؤ گے؟ ڈھکن تو ہٹانا ہی ہٹانا ہے. تو جو ہی وہ ڈھکن ہٹاتے ہیں جناب, وہاں پر بم پھٹ جاتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے یہ جو بوبی ٹریپس ہوئے نا, اس نے سب سے زیادہ اسرائیلی آرمی کو نقصان پہنچایا ہے. اچھا, یہ ناظرین غزہ کے حوالے سے اپڈیٹس تھی, اور میں نے فارن پالیسی دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس کی زبانی 3 بیانات, اہم ترین بیانات آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے کہ وہاں پر مزاحمتی تحریک پوری طرح سے کنٹرول میں ہے. پورا محاذ اس نے سنبھال رکھا ہے. غزہ کے ایک ایک انچ کے دفاع کیا جا رہا ہے, اور یہی عبرتناک ہار ہے اسرائیل کی, جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ اور پوری دنیا مجبور ہو گئے ہیں کہ اب فلسطین کی آزادی کے بغیر کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو فلسطین ہے تو آزاد ہونا ہی ہونا ہے, یہ ساتھ اسرائیل تباہ ہو جائے گا. یعنی فلسطین کی آزادی ان کو لگتا ہے کہ آج یقینی ہو چکی ہے, لیکن اب اسرائیل کو بچانا ضروری ہے. تو اسرائیل کو بچانے کے لیے ان سے صلح صفائی کر کے معاملات کو حل کر لیا جائے, وگرنہ اگر آگے جنگ بڑھے گی تو آج مطلب اتنے دنوں کے بعد اسرائیل آج پھر کہہ رہا ہے کہ ہمیں 8 مہینے چاہیے. تو اٹس مین کہ آپ 8 مہینوں کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں 6 مہینے اور چاہیے. تو آپ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ یہ جنگ جیت سکیں. یہ امریکہ اور یورپ کو آج بات سمجھ آئیے. اچھا, اب آپ کو قطر کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں. قطر نے ایک بہت ہی غیر معمولی قسم کا سٹانس لے لیا, اور اینٹنی بلنکن کے منہ پر یہ بہت بڑا واقعہ ہے جو کہ پوری دنیا میں خبروں کی زینت بنا ہوا ہے. یعنی قطر جو کہ ایک بہت بڑا اتحادی سمجھا جاتا ہے, اور اتحادی ہے بھی صحیح, ابھی ان کا معاہدہ ہوا ہے ایک بیس کا جس میں 10 سال مزید امریکہ جو ہے وہ وہاں پر رہے گا. ٹھیک ہے, یعنی عراق سے فورسز نکل رہی ہیں, عراق مجبور کر رہا ہے کہ نکلیں یہاں سے, اور قطر جو ہے معاہدہ کر رہا ہے کہ 10 سال مزید آپ یہ بیس رکھ سکتے ہیں. تو قطر ان کا اتحادی ہے, بہت قریب ہیں, دونوں الائیڈ ہیں, لیکن یہاں پر قطر نے ایک بڑا سخت پوزیشن لے لی ہے. اور ویسے بھی اگر ہم قطر کا رول دیکھیں تو بڑا پازیٹیو رول رہا ہے, اور اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. جس طرح سے انہوں نے مذاکرات کی کوشش کی, پہلا معاہدہ کروایا, وہ تو اسرائیل کی ہٹ درمی تھی نا کہ انہوں نے دنیا کے کسی ملک کی کسی کی کوئی بات نہیں مانی اور جنگ دوبارہ سے شروع کر دی. وگرنہ یہ قطر اور مصر کی بہت بڑی ایفرٹس تھی کہ انہوں نے پہلا معاہدہ کروایا اور جو تبادلہ ہوا قیدیوں کا. تو یہاں پر جناب قطر نے بڑا اہم یہ بات کی ہے. بلنکن, اینٹنی بلنکن جو کہ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں, وہ قطر پہنچے, اور قطر میں انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور قطر نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا الائنس ہے نا ریڈ سی میں, اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اب یہ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اتحاد کا حصہ بننے سے انکار کیا, جیسے سعودی عرب ہے, انہوں نے کہا ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بنتے, لیکن قطر نے اس سے آگے بڑھ کر سٹیپ لیا ہے. انہوں نے کہا کہ حصہ بننا تو بہت دور کی بات, ہم اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے, یہاں پر اپنی ریڈ سی میں اپنی فوج بھیجنا یہ آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے, اور یہ مزید تباہی لے کر آئے گا. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ مشترکہ پریس کانفرنس میں ان کے منہ پر یہ کہہ رہے ہیں. یعنی وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پراسپیرٹی گارڈین, ہم تو پوری دنیا کو بچا رہے ہیں, ہم تو پوری دنیا کے نظام کو بچا رہے ہیں, پوری دنیا کی تجارت کو بچا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے ناظرین. میں بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. The Qatari Prime Minister and Foreign Minister, we do not see that the military solution is the correct solution in the response to what is happening in the Red Sea. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ملٹری وہاں پر بھیج رہے ہیں, جو وار شپس بھیج رہے ہیں, حالانکہ وہ جنگ تو وہ خود بھی کترا رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کو آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا. آپ مجھے بتائیں کس ملک نے ان کو کہا جو ان کا اتحادی ہو؟ یعنی ایران نے تو کہنا ہی کہنا نا, آپ ان کے اتحادیوں میں سے بتائیں کس ملک نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اور ان کا تو بیان یہ ہے کہ ہم سیکیور نیویگیشن کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو دنیا کی تجارت بچانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے بلکہ آپ معاملے کو مزید بڑھا رہے ہیں. آپ وہاں پر زیادہ فسادات کو اور جنگ کو وہاں پر بنیاد بنا رہے ہیں. یہ جنگ تو اور پھیلے گی آپ کے اس اقدام کی وجہ سے, اور یہ اس کا حل نہیں ہے. یہ ان کے منہ پر بات کرنا بہت اہم بات ہے. اچھا, یہیں پر ناظرین بلنکن نے ایک اور بات کی ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے کہ الجزیرہ کے جو بیورو چیف ہیں
ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب الجزیرہ کے جو بیٹے ہیں ان کی جو فیملی ہے وہ پہلے بھی شہید ہو چکی ہے، آج سے غالباً کچھ 40-50 دن پہلے ان کی بیٹی، ان کی وائف وہ شہید ہو گئی تھی، اور اس وقت وہ لائیو رپورٹنگ کر رہے تھے جب ان کو یہ خبر ملی۔ اچھا، اس میں جو ان کی فیملی میں جو 2 بیٹے بچ گئے تھے جو وہاں پر رو رہے تھے اس وقت، آج کل ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی دنیا کی ایک بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے۔ تو اس نے بلنکن نے جب یہاں، چونکہ یہ الجزیرہ جو ہے وہ قطر کا ہے، تو قطر میں پہنچ کر انہوں نے روایتی چورن بیچا کہ جناب حزب اللہ، حماس اور یہ حوثی جو ہیں بڑا مسئلہ خراب کر رہے ہیں اور ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ایکسپینڈ کرنے کو اور مدد زیادہ پہنچانی چاہیے، وہ چورن انہوں نے بیچا۔ لیکن ساتھ جو انہوں نے داؤد کے حوالے سے بات کی اور قطر کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی، اور انہوں نے کہا کہ میں خود ایک باپ ہوں، اور جو الداؤدی کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ کتنا خطرناک ہوگا، وہ کتنا درد دینے والا ہوگا، وہ کتنا پینفل ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سوال پھر یہاں پر دوبارہ اٹھتا ہے کہ یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بھئی، آپ تصور نہیں کر سکتے، اب آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے نا، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے بچے شہید ہو گئے، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ یہ بچے شہید کس نے کیے ہیں؟ اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ نتن یاہو وہاں پر جو ہے نسل کشی کر رہا ہے، آپ وہاں پر وار کرائمز کر رہا ہے۔ تو پھر آپ کا جان کربی وہاں پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کیوں کہتا ہے کہ جو ساؤتھ افریقہ وہاں پر گیا ہوا ہے عالمی عدالت میں وہ تو بیس لیس ہے؟ یعنی یہ کیسا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ یار وہاں پر سویلین شہید ہو رہے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں پر جرنلسٹ شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے نمائندے شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ بات اپنے منہ سے تسلیم کر رہے ہیں، دنیا کے سارے میڈیا وہاں پر لگا ہوا ہے، لیکن ساتھ آپ یہ نہیں بتاتے کہ یہ کر کون رہا ہے۔ یعنی آپ کا میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ ایک بم گرا اور 76 لوگ اس میں شہید ہو گئے، تو یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ بم گرایا کس نے۔ یعنی بلنکن یہ مذمت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں بھی ایک باپ ہوں، کہ اس شخص نے اپنی پوری فیملی کھو دی۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اس کا ذمہ دار نتن یاہو ہے، یہ نتن یاہو آج کا ہٹلر ہے، آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا اعتماد ہے وہ پوری دنیا میں کھو گیا ہے۔ یعنی آج امریکہ کی کریڈیبلٹی پوری طرح سے وائپ آؤٹ ہو گئی ہے، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاسٹ 3 ڈیز رہ گئے، اگر یہ 3 دنوں میں بلنکن نے کچھ نہ کیا، امریکہ نے کچھ نہ کیا، تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ان کے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اب تو یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں جو بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے، اگر امریکہ اب بھی فیل ہو جاتا ہے اس کو روکنے میں تو اس کے نتائج پھر بہت آگے تک جائیں گے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔